السلام علیکم۔ پورے قرآن میں لفظ جبریل صرف 3 دفعہ آیا ہے۔ 2 دفعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور 98، اور تیسری جگہ جو ہے وہ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ تو آئیے ان تینوں آیتوں کو کلیئر کر دیتے ہیں، یہاں سے آپ کو جبریل بہت واضح ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ قل من کان عدوا للجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ رکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، قل کہو، من جو کانا ہے عدو للجبریل عداوت رکھتا ہے جبریل کے لیے۔ یہ جبرائیل بنا کر جو مولویوں نے ڈنڈی مارا ہے یہ قطعاً غلط ہے، لفظ ہے جبریل، اور جبریل نکلا ہے جبر سے۔ جبر کہتے ہیں زبردست قوت والے کو، جبار اسی سے نکلا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ہم اس کے روٹ ورڈ پر بحث کرنے کے بجائے قرآن سے ہی پہلے اس کے معنی تلاش کریں گے، اس کے بعد، کیونکہ پہلا اصول ہی معنی تلاش کرنے کا تصریف آیات ہے، تو آپ کو اس کے ذریعے ہی بتا دیں گے۔ تبھی فی الحال جبریل کو جبریل رکھیں کہ کون ہے جو عداوت رکھتا ہے جبریل کے لیے۔ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ نزلہ اسے نازل کیا ہے، اسے سامنے لایا ہے، یعنی جبریل کو ہی سامنے لایا ہے، جبریل لے کر نہیں آ رہا ہے، یہ قطعاً غلط ترجمہ ہے۔ جبریل کو ہی سامنے لا رہا ہے، علی قلبک تمہارے پلٹنے پر، کوئی دل پر نہیں آ رہا ہے بلکہ اس سے پلٹنا ہے آپ کو، اس لیے۔ اور یہ کیسے پلٹیں گے؟ باذن اللہ، اللہ کے ضابطے کو، اللہ کا ضابطہ آپ کو جبریل کے اندر ملے گا۔ جبریل نازل ہوا ہے، جبریل آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں اللہ کے ضابطے سامنے آ رہے ہیں، اور اس ضابطے پر جب آپ عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ پلٹ پائیں گے۔ معاشرے کو پلٹنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ مصدقا لما تصدیق کرنے والا، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو بین یدیہ تمہارے درمیان، تمہارے سامنے ہے، وہدی یعنی ہدایت ہے، وبشر المؤمنین اور آگاہی ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ ہوا کہ کہو کون جبریل کے لیے عداوت رکھتا ہے، پس بے شک وہ اسے ہم نے نازل کیا ہے تمہارے پلٹنے پر اللہ کے ضابطے کو، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو تمہارے درمیان سامنے ہے، یعنی ہدایت اور آگاہی ہے ماننے والوں کے لیے۔ اب اگلی آیت دیکھ لیں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ ملاؤں کی کارستانی ہے، اگر ملائکہ پہلے آ گیا ہے اور آپ جبریل اور میکائیل کو فرشتہ کہتے ہیں تو بعد میں جبریل اور میکائیل اللہ نے کیوں کہا؟ ذرا سی عقل استعمال کریں تو ان مولویوں کی کارستانی سامنے آ جاتی کہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں سیدھا سیدھا لفظ ہے کہ من کانا کون ہے عدو للہ جو عداوت رکھتا ہے اللہ کے لیے، وہ ملائکہ ہی اور اس کی قوت مدد کے لیے، وہ رسول ہی اور اس کے پیغام دینے والوں کے لیے، وہ جبریل اور جبریل کے لیے، وہ میکائیل اور میکائیل کے لیے۔ فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ عداوت رکھتا ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے جو لوگ عداوت رکھتے ہیں اللہ، ملائکہ، رسول، جبریل اور میکائیل سے، یہی لوگ عداوت رکھتے ہیں انکار کرنے والوں کی۔ تو یہی لوگ اصل میں انکار کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے عداوت رکھتا ہے۔ اب اس کی وضاحت جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جبریل کا ترجمہ آپ کو قرآن سے ہی دیا جائے تصریف آیت کے ذریعے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ لغات کا سہارا لیں یا کسی مولوی کا سہارا لیں یا کسی غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لیں، تو یہ قطعاً غلط، اللہ اس سے منع کرتا ہے، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ تو اب جبریل اور میکائیل کا ترجمہ بہت واضح ہے، اس کو آپ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں دیکھیے، 4 کی 136۔ اب یہ ذرا سا 2 کی 98 اور 4 کی 136 باہم سامنے رکھیں اور دونوں کا تقابل کریں کہ یہاں لکھا ہوا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا تو بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے قوت مدد کا، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اس کے پیغامات دینے والوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخری دورانیے کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا پس یقینی بھٹک گیا اور دور کے بھٹکنے میں، دور کی گمراہی میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عداوت کون رکھتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں انکار کرنے والوں کے لیے عداوت اللہ کی، اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ، ملائکہ، کتاب، رسول، یوم الآخر کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں عداوت رکھ رہا ہے، دیکھیے اللہ، ملائکہ، رسول،
تینوں جگہ ایک ہے. جبریل کی جگہ کتاب آ گیا اور میکال کی جگہ یوم آخر آ گیا. تو یہاں سے بہت واضح ہو گیا کہ جبریل اللہ اپنی کتاب کو کہہ رہا ہے اور میکال یوم آخر کو کہہ رہا ہے. میکال اصل میں کیل سے، کیل کہتے ہیں پیمائش کو یا وزن کو، جس طرح اوف الکیل والمیزان کہا جاتا ہے کہ وزن پورا پورا کرو. تو یوم الآخر میں دراصل اللہ اپنے آپ کے اعمال کا ہی وزن کرے گا، اسی کی پیمائش ہوگی. یوم آخر میں اسی کا دیا جائے گا. اس حوالے سے یہ میکال یوم آخر بنتا ہے. تو میرے خیال میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ پھر سوچنا سمجھنا آپ کا اپنا کام ہے. اب آ جائیے تیسری جگہ جہاں جبریل استعمال ہوا ہے، سورہ تحریم اور آیت نمبر 4. یہ ہے ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اب یہاں جو ترجمہ لکھا ہے، اے بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل یقین کج ہو گئے. اگر اس نبی کی ایذا رسانی پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ اس کا رفیق ہے، اور جبریل اور نیک مومن اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں. تب دیکھیے یہ کیا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر متوجہ ہوگے. تتوبہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں متوجہ ہوگے. تو کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی ہے اور دوسرے اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے ساتھی. نبی اور اس کے ساتھی، یہ نبی اور اس کی بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو جو خبر دے رہا ہے وہ اور جو لوگ اس کے ساتھی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو اگر خبر دینے والا اور اس کے ساتھی متوجہ ہو جائیں کدھر؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. فقط پس یقینی سغت قلوبکما، تو تم چل پڑے ہو یا مائل ہو جاتے ہو تم دونوں اپنے پلٹنے میں. یعنی خبر دینے والا بھی پلٹے گا اپنے اعمال کو جو قرآن کے خلاف ہو اس سے پلٹے گا، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی اپنے عمل سے کے ذریعے پلٹیں گے. تو دونوں کا پلٹنا ہوگا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر اس پر تم غالب آ جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، وہ مولا، وہی تمہارا نزدیک تر ہے، وہی تمہارا ولی ہے، سب سے نزدیکی. وہ جبریل یعنی کتاب ہے. اللہ قریب تر کیسے ہوگا، نزدیک تر کیسے ہوگا؟ اپنے کتاب کے ذریعے. وصالح المؤمنین، اور جو لوگ مکمل صحیح ماننے والے عمل کرنے والے ہوں گے. صالح کہتے ہیں مکمل صحیح کو، اور مومنین ماننے والے جو مان کر صحیح عمل کرنے والے ہوں گے. والملائکۃ، اور قوت مدد، بعد ذالک ظہیر، اسی کے بعد مددگار ہے. یعنی جب آپ اللہ کی کتاب کو مان کر اس کے مطابق مکمل صحیح عمل کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ کے نزدیک ہوگا، اور اس کی قوت مدد بھی اسی کے بعد آپ کے اوپر نمایاں ہوگی، غالب ہوگی، آپ پر مددگار ہو جائے گی. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا کہ اگر تم دونوں یعنی خبر دینے والا اور اس کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پس یقیناً ان دونوں کا پلٹنا جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے گا. اور اگر وہ تم پر نمایاں ہو جائے، غالب ہو جائیں، تو پس بے شک اللہ وہی تمہارا نزدیک تر ہے، اور اس کی کتاب یعنی مکمل صحیح مان کر عمل کرنے والے، اور قوت مدد اسی کے بعد نمایاں ہوگی، اسی کے بعد غالب ہے، اسی کے بعد ظاہر ہونا ہے. تو میرے خیال میں اب جبریل سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.